امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے کہتے ہیں۔ یہ عشرہ چونکہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ان کی طرف منسوب کر کے ان کے فضائل اور مناقب کے بیان کا ہے، تو آج ابتدا میں تھوڑی سی باتیں حضرت کے بارے میں ہوں گی۔ آپ کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے اور آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ حنیف اس شخص کو کہتے ہیں جو ہر باطل سے اعراض کر کے حق پر قائم رہتا ہو، ہر فضول سے، ہر غلط کی چیز سے کنارہ کشی اختیار کرنے والا، اسی نسبت سے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ اور آپ کے متبعین جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کی تقلید کرتے ہیں، انہیں حنفیہ اور جمع کر لیں تو احناف کہا جاتا ہے۔ آپ کو امام اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ امام اعظم یعنی بڑے امام، سب سے بڑے امام۔ ہم امت 4 اماموں کی تقلید پر متفق ہے، یعنی میجورٹی آپ کہہ لیجئے، کچھ ایسے ہیں جو تسلیم نہیں کرتے ہیں، لیکن معاملہ میجورٹی کا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اتبعوا السواد العظم من شذ شذ فی النار، بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو اس سے علیحدہ ہوا وہ آگ میں علیحدہ کیا جائے گا۔ یہ اگرچہ مطلب خاص عقائد کے باب سے بھی اس کا تعلق ہے کہ جو بڑی میجورٹی کے عقائد چھوڑ کر کسی اور طرف چلا جائے، اس کے معاملے میں بھی ہے، لیکن یہ کم از کم ضرور ہے کہ اس سے ایک نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ہر دور میں بڑی جماعت حق پر قائم رہتی ہے، اور جو امت کا ایک بڑا حصہ ہے، 1500 سال کے تقریباً بڑے بڑے ائمہ، اولیاء عظام و مقلدین گزرے ہیں، ان 4 امام کی تقلید کے قائل ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ ایک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے امام شافعی، تیسرے امام مالک، اور چوتھے امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم۔ اور ہمارے امام کو اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ وہ پہلے امام تھے کہ جنہوں نے قرآن اور حدیث سے مسائل اخذ کرنے کے اصول بنائے، اور پھر بعد میں جو ائمہ تھے انہوں نے بھی اپنے اپنے اصول بنائے، لیکن انہوں نے ان اصولوں سے بڑی مدد لی جو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم فرمائے تھے۔ اس وجہ سے آپ سب سے بڑے امام کہلاتے ہیں، اور آپ کا امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے قرآن و حدیث سے اکتساب کو انتہائی آسان کر دیا۔ اگر آپ اس طرح کے اصول وضع نہ فرماتے تو قرآن و حدیث سے براہ راست مسائل اخذ کرنا یہ تقریباً ناممکن ہے۔ یہ جو آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بہت سے حضرات یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث سے ساری باتیں ثابت کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن و حدیث میں ہر چیز موجود نہیں ہے۔ میں بارہا آپ کو یہ حدیث سنا چکا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو والی بنا کر بھیجنا چاہا تو دریافت فرمایا کہ اے معاذ آپ کس چیز سے فیصلہ کریں گے؟ عرض کی کتاب اللہ سے۔ فرمایا اگر اس میں نہ پائیں تو؟ عرض کی سنت رسول سے، یعنی احادیث سے۔ سرکار نے فرمایا اس میں نہ پائیں تو؟ عرض کی پھر اپنے رائے سے اجتہاد کروں گا۔ اس لیے اجتہاد کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہو سکتا۔ اس میں امام اعظم سب سے بلند و بالا ہیں، اور پھر آپ کے شاگرد امام ابو یوسف، اور پھر ان کے شاگرد امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام محمد امام اعظم کے بھی شاگرد ہیں، امام ابو یوسف کے بھی شاگرد ہیں، اور یہ اتنے جلیل القدر ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے اکتساب علم کیا ہے۔ اس سے امام اعظم کی عظمت آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور چونکہ آپ نے پوری امت کو قیامت تک کے لیے فیضیاب فرمایا، اس لیے آپ کو ایک لقب دیا گیا ہے سراج الامہ، امت کے چراغ۔ تو جیسے چراغ ایک کمرے میں جلا دیا جائے تو پورے کمرے کو روشن کر دیتا ہے، ایسے ہی آپ کی علمی شمع نے قیامت تک کے مسلمانوں کے قلوب کو روشن کر دیا، اور معاملہ بہت صاف کر دیا، آسان کر دیا۔ سن 80 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، اور 68 سال تقریباً آپ کی زندگی رہی، پھر آپ فوت ہوئے تھے، اور آپ عراق میں پیدا ہوئے، کوفہ میں پیدا ہوئے، اس اعتبار سے آپ کو کوفی بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ پہلے تجارت کرتے تھے، پھر علم کی طرف بہت زیادہ رغبت ہوئی، آپ نے حضرت حماد بن ابو سلیمان اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہما سے اکتساب علم کیا، اور ابتدا میں مناظرے کی طرف مائل ہو گئے، بہت زیادہ مناظرے کیا کرتے تھے، لیکن پھر کچھ الہامات ہوئے، کچھ آپ نے ایک جیسے مشہور خواب ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر ہوں،
اور آپ کی قبر انور سے ہڈیاں نکال رہا ہوں۔ جب آپ جاگے تو بہت گھبرائے کہ یہ میں نے کیسا خواب دیکھا۔ تو اس زمانے کے بہت ہی زبردست معبر آپ کے ہم عصر علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ خواب پیش کیا گیا، انہوں نے کہا یہ بہت مبارک خواب ہے۔ نعمان بن ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے وہ علم نکالیں گے جو آج تک کسی نے نہیں نکالا ہوگا۔ اور پھر واقعی آپ نے بہت نکات نکالے اور امت کے لیے آسانی پیدا فرمائی، اور پھر آپ کا دل فقہ کی طرف مائل ہو گیا کہ میں فقہ کی خدمت کرتا ہوں، یعنی قرآن اور حدیث سے شرعی مسائل کو اخذ کرنا اور بیان کرنا۔ لیکن باب عقائد میں بھی آپ میں کوئی کمی نہیں تھی، آپ نے فقہ اکبر کے نام سے ایک کتاب لکھی جو بڑی معروف ہے، اور اس کی شرح فقہ اکبر بہت معروف ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور اسی طرح حدیث میں بھی آپ کا بڑا مقام تھا، اور آپ نے کتاب آپ کی مرتب ہوئی مسند امام اعظم، اور مسند ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں بعض اس کو، تو یہ بھی بڑی پیاری کتاب ہے۔ اور چونکہ آپ تابعین میں سے ہیں، تابعی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے کسی بھی صحابی کو اپنی زندگی میں چشمان ظاہری سے حالت ایمان میں دیکھا ہو، اور پھر اس شخص کا اسی یعنی ایمان پر ہی انتقال ہوا ہو، اسے کہتے ہیں تابعی۔ تو آپ تابعین میں سے ہیں، آپ نے صحابہ کی زیارت کی ہے، تو آپ کی مسند امام اعظم کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ یہ دیکھیں گے، چونکہ آپ بہت قریبی زمانے کے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے قریبی زمانے کے آپ فرد ہیں، لہٰذا بعض حدیثیں تو 2-3 واسطوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہیں۔ باقی یہ ینگ جنریشن کے لیے گزارش کرتا ہوں کہ ہر گزری ہوئی شخصیت پر کچھ تنقیدات ضرور ہوتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کو تنقید سن کر آپ یہ سوچیں کسی نے کچھ لکھ دیا، کسی نے کچھ لکھ دیا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو بعض لوگ ان کو پڑھ کے کہتے ہیں کہ اچھا ہم تو سمجھتے تھے بہت بڑے امام ہیں، ان میں تو یہ خرابیاں بھی تھیں۔ تو وہ اصل میں بعض اوقات بعض وجوہات ہوتی ہیں کہ قلت وقت اس کا مطلب اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اس تفصیل کی طرف میں جاؤں، لیکن امام اعظم زبردست قسم کے عالم تھے اور بہت ہی متقی پرہیزگار تھے۔ آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کا ثبوت اس سے آپ دیکھ لیجئے، 2 چیزیں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ایک تو اس وقت کے خلیفہ نے آپ کو کہا کہ آپ عہدہ قضا قبول کر لیں، جج بن جائیں آپ اور لوگوں کے مابین فیصلہ کریں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا ہوں، اگرچہ اس کو ناجائز نہیں کہتا ہوں، لیکن یہ میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں دیانتدارانہ فیصلہ کروں۔ جھوٹے گواہ بھی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، بعض اوقات ظالم غالب آ جاتا ہے تو مظلوم کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے۔ امام اعظم نے اس کو قبول نہیں کیا، اور اس انکار کی پاداش میں آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ کو کوڑے مارے گئے جس سے آپ کا بلڈ جسم سے نکل آیا تھا، لیکن آپ نے عہدہ قضا قبول نہیں کیا کہ میں بروز قیامت ظالم کی حیثیت سے یا غیر منصف ہونے کی حیثیت سے پہنچنا نہیں چاہتا ہوں۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ آپ ایک جنازہ پڑھانے کے لیے دن کے ٹائم میں گئے تو دھوپ بہت تیز تھی اور جنازے میں تھوڑی سی دیر تھی، تو کسی نے کہا کہ حضور آپ اس مکان کی دیوار کے سائے میں تشریف لے آئیں، تو آپ نے تھوڑی دیر سوچا، پھر فرمایا کہ نہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس گھر والے نے مجھ سے کچھ قرضہ لیا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں اس کے مکان کے سائے میں کھڑا ہوں تو یہ اس قرض سے نفع لینا شمار ہو جائے اور سود بن جائے، تو آپ دھوپ میں کھڑے رہے، وہاں نہیں گئے۔ حالانکہ آپ اس کو کوئی دوسروں کے لیے ناجائز نہیں کہہ رہے تھے، لیکن آپ کو یہ تقویٰ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرض نفع کھینچے وہ نفع سود ہے، تو دھوپ سائے میں کھڑا ہونا بھی آپ کو ایسا لگا جیسے میں اپنے قرض کے اوپر ایک نفع لے رہا ہوں، تو آپ اس دیوار کے سائے میں کھڑے نہیں ہوئے۔ ایسے ایک دفعہ ایک بکری غصب کر لی گئی، تو پتہ چلا کوئی اٹھا کر لے گیا ہے، اور پھر وہ معلوم ہوا کہ وہ دیگر بکریوں کے اندر مل گئی، تو آپ نے بکری کی عمر معلوم کی کہ اوسط عمر کتنی ہے، اتنے سال تک آپ نے ادھر کی بکری نہیں کھائی کہ ہو سکتا ہے وہ غصب شدہ بکری میرے سامنے آ جائے۔ تو یہ بعض روایات بڑی معروف ہیں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو امام اعظم بڑے متقی اور پرہیزگار شخص تھے، اور فقہ کی آپ نے زبردست خدمت کی، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود، اتنے جلیل القدر ہونے کے باوجود عاجزی آپ میں بہت زیادہ تھی۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ، اور روایات میں لکھا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات ایک مسئلہ اپنے شاگردوں کے سامنے پیش کرتے، اور آپ کے شاگرد اس پر کوئی دلیل قائم کرتے، اس کے خلاف دلیل قائم کرتے، اور امام اعظم کو وہ خلاف دلیل مضبوط محسوس ہوتی تو آپ اپنے قول سے رجوع کر لیا کرتے تھے۔ کئی اقوال سے رجوع کرنا ثابت ہے۔ رجوع کرنے کا مطلب یہ کہنا کہ ہاں میرا قول کمزور ہے یا میں اس کو واپس لیتا ہوں اور میں دوسرے قول کے مطابق فتویٰ دوں گا، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ بعض اوقات
جس کے اندر عاجزی موجود نہ ہو وہ سری غلطی پر بھی ڈٹ جاتا ہے، جم جاتا ہے، وہ گلٹ فیل کرتا ہے کہ اگر میں اپنی غلطی تسلیم کر لوں گا تو یہ شاید میرے لیے زوال عزت کا سبب بن جائے گا۔ حالانکہ حقیقی عزت آخرت کی عزت ہے۔ دنیا میں اگر بظاہر آپ کو ایسا محسوس بھی ہو، ہمیں ایسا محسوس ہو، تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اصل ہے آخرت کی عزت۔ وہاں اگر خدا نخواستہ زوال عزت ہو گئی تو کیا ہوگا؟ تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ امام اعظم شروع میں تاجر بھی تھے اور بہت زیادہ تجارت فرماتے تھے، اور اس اعتبار سے امام اعظم اپنا ایک الگ لائف سٹائل رکھتے تھے جس میں تکبر نہیں تھا، غرور نہیں تھا، اسراف نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم جو مرضی کھاؤ، پیو اور پہنو، لیکن اس میں دو چیزیں نہ ہوں، ایک اسراف، دوسرا تکبر۔ لہٰذا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیش قیمت لباس پہنتے تھے اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا گھوڑا رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے گھوڑے پر جا رہے تھے تو سامنے سے ایک کافر آیا اور اس نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور اس نے کہا کہ مسلمانوں کے امام، آپ کے نبی نے تو فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، حالانکہ آپ مومن ہیں اور آپ کے یہ عیش و آرام اور یہ اللہ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی، اور میں ایک غیر مسلم ہوں اور میں روزانہ مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہوں، تنگ دست ہوں، تو آپ کے لیے تو دنیا جنت ہے اور میرے لیے قید خانہ ہے۔ تو آپ کے نبی کا فرمان ٹھیک کیسے ہوا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب میں جنت میں جاؤں گا نا تو وہاں کی نعمتیں ایسی ہیں کہ مجھے دنیا قید خانہ ہی معلوم ہوگی، اور جب اگر تو ایمان نہیں لایا اور جہنم میں ڈال دیا گیا تو تجھے دنیا جنت ہی محسوس ہوگی، کیونکہ وہاں آخرت میں تیرے لیے عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہ آپ نے حکیمانہ جواب دیا۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ کا مناظرہ ہوا اور آپ نے ایک دہریے کو بڑے زبردست دلیل سے قائل فرمایا، لیکن چونکہ ابھی ٹائم کم ہے، انشاءاللہ آپ نے اور دیگر علماء سے بہت سی باتیں سماعت فرمائی۔